امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میری امت میں، میرے صحابہ اکرام میں، میری پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی نرم ہے، نرم مزاج ہے، دل کا نرم ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر کوئی سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں وہ عمر فاروق ہے۔ اگر دین کے معاملے میں دیکھا جائے، تمام امت میں دیکھا جائے، سب سے زیادہ اگر حیادار ہے، با حیا ہے، وہ عثمان بن عفان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء ایک اور مقام پر فرماتے ہیں الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلے کرنے کی قدرت سب سے زیادہ اچھے اگر کوئی فیصلے کرنے والا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر میراث کا کوئی علم رکھنے والا ہے، میراث کا، وراثت کا علم رکھنے والا ہے، وہ میرا صحابی زید بن ثابت ہے۔ اگر سب سے زیادہ میرا کوئی صحابی حلال و حرام کو جاننے والا ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور یہ کون ہے معاذ بن جبل؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عظیم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی سفر کرنے والے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل میرا صحابی معاذ بن جبل جانتا ہے۔ کہا کہ میری امت کا امین اگر دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیجئے، یہ میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص ہے۔ امام الانبیاء نے جن کے نام لے لے کر ان کی شان کا تذکرہ کیا ہو، ان کے علم کا تذکرہ کیا ہو، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہو، ان کے دین و شریعت کا تذکرہ کیا ہو، ان کے سارے معاملات لوگوں کے سامنے رکھے ہوں، ان کی شان یقیناً بڑی اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وبعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
یہ وہ ہستیاں ہیں، حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث ان کو امام الانبیاء کا گروہ لشکر ٹھہراتی ہے، اور اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں اللہ ان کو اپنی جماعت کہتا ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے نظر گھمائی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا ان سب میں بڑا اعلیٰ اور پاکیزہ دل تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا امام الانبیاء نے کہ تمام کائنات کے دلوں میں سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ دل میرے صحابہ کے اللہ کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو میرا وزیر بنا دیا، میرے ساتھی بنا دیا، میرا سپاہ لشکر بنا دیا۔ یہ عظیم ہستیاں آج ان پر تبرہ کیا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر کوئی دیکھنے والی نظر ہو تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہی صحابہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین بھی محفوظ ہے، جن کی وجہ سے آج شریعت بھی محفوظ ہے، جن کی وجہ سے امام الانبیاء کی ہر سنت محفوظ ہے، جن کی وجہ سے قرآن کا ہر حرف محفوظ ہے۔ اگر ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے اور اپنی منمانی کی جائے، اپنی طرف سے دین پر عمل پیرا ہو، تو پھر آپ ایک گروہ کا عمل اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ دین نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو اپنا دشمن سمجھ لیا، حالانکہ دین کے اولین جو دعوت و تبلیغ دینے والی ہستیاں، جو ساتھی تھے، اولین دین کی حفاظت کرنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے عظیم ترین دور وقت میرا وقت ہے، میرا دور ہے جس میں موجود ہوں، اس کے بعد میرے بعد آنے والے ساتھیوں کا دور ہے جو میرے ساتھیوں کا یعنی صحابہ جس میں زندہ ہوں گے، اور پھر فرمایا تابعین کا دور ہے۔ یہ تین ادوار جو ہیں بڑے اعلیٰ، افضل اور خیر القرون، سب زمانوں سے بہترین زمانے ہیں یہ تینوں زمانے۔ تو یہ زمانے صحابہ اکرام کے زمانے تھے۔ قرآن مجید کتنا قرآن مجید پڑھا جائے، پورا قرآن تقریباً صحابہ اکرام کی شان بیان کرتا ہے۔ احادیث کو پڑھتے ہیں تو احادیث میں بھی صحابہ اکرام کی شان، ان کا مقام، مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ بقرہ کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے، یہ امام الانبیاء کے ساتھی ہیں، یہ امام الانبیاء کا گروہ اور لشکر ہے، یہ امام الانبیاء کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جواب دیا، مشرکین مکہ کو جواب دیا، جب انہوں نے کہا کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف
وقوف لوگ ہیں، جو جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، فرمایا کہ خبردار پیغمبر کے صحابہ کو جاہل اور بے وقوف نہ کہنا، پاگل نہ کہنا۔ پاگل تو تم ہو کہ امام الانبیاء جس کو اللہ نے رسالت دے کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، جس کو آخری پیغمبر بنایا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے۔ بے وقوف تو تم ہو، شعور تو تمہیں نہیں ہے، عقل تو تمہیں نہیں ہے، اور تم صحابہ اکرام کو برا کہتے ہو۔ یہ اللہ نے دفاع کیا ہے صحابہ اکرام کا۔ جن ہستیوں کا دفاع اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن نازل کر کے دفاع کر رہا ہے، مجھے بتلائیے ان ہستیوں کا کیا شان اور کیا مقام ہوگا۔ ایک ایک صحابی اگر ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ کیا کیا ان کے مناقب اور فضائل ہیں، مختصر وقت میں ہر ایک کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے مطلقاً یہ موضوع دیکھا، میں نے کہا مطلقاً میں صحابہ اکرام کی شان بیان کر دوں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 صحابہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا نام لے کر ان کی صفات بھی بیان کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میری امت میں، میرے صحابہ اکرام میں، میری پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی نرم ہے، نرم مزاج ہے، دل کا نرم ہے اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ واشدہم فی امر اللہ، اگر کوئی سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں وہ عمر فاروق ہے۔ اگر دین کے معاملے میں دیکھا جائے، تمام امت میں دیکھا جائے، سب سے زیادہ اگر حیادار ہے، با حیا ہے، وہ عثمان بن عفان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء ایک اور مقام پر فرماتے ہیں الا استحی من رجل، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلے کرنے کی قدرت سب سے زیادہ اچھے اگر کوئی فیصلے کرنے والا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر میراث کا کوئی علم رکھنے والا ہے، میراث کا، وراثت کا علم رکھنے والا ہے، وہ میرا صحابی زید بن ثابت ہے۔ اگر سب سے زیادہ میرا کوئی صحابی حلال و حرام کو جاننے والا ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ اور یہ کون ہے معاذ بن جبل؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عظیم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی سفر کرنے والے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل میرا صحابی معاذ بن جبل جانتا ہے۔ کہا کہ میری امت کا امین اگر دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیجئے، یہ میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص ہے۔ امام الانبیاء نے جن کے نام لے لے کر ان کی شان کا تذکرہ کیا ہو، ان کے علم کا تذکرہ کیا ہو، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہو، ان کے دین و شریعت کا تذکرہ کیا ہو، ان کے سارے معاملات لوگوں کے سامنے رکھے ہوں، ان کی شان یقیناً بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نام لے لے کر صحابی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان استعمال کرتا ہے، برے القاب سے پکارتا ہے، فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے،
لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں اور تمام انسانیت کی، ایمان والوں کی اس پر لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شان انتہائی اعلیٰ انداز میں بیان کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے وزیروں کی، اپنے سپاہ کی، اپنے لشکر کی، جو بار بار جب بھی غزوہ ہو سریہ کے لیے بھیجے تب بھی تیار ہیں، غزوے کے لیے تیار کرے تب بھی ساتھ ہیں، ہجرت کے لیے تیار کرے تب بھی ساتھ ہیں، کبھی بھی میرے پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑنے والے، ہر وقت امام الانبیاء کے ساتھ رہنے والے، قربان جائے ان کی زندگیوں پر، جو رات کو بھی امام الانبیاء کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ امام الانبیاء کو رات میں بھی کام پڑ سکتا ہے۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء رات کو کسی کام سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ میرا صحابی دروازے پر بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی کیا معاملہ ہے، اس وقت رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں، آج نہیں کئی دن سے یہاں رات کو بیٹھتا ہوں کہ میرے پیغمبر کو رات کو اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پیش آئے تو میں کام آ سکوں، میں خدمت کر سکوں، میں غلامی کا فریضہ انجام دے سکوں۔ دن میں تو آپ کے بہت ساتھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرت مسرت بڑے خوش لہجے میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابی آج مجھ سے مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر، نماز کی پابندی کر، کل قیامت کے اندر میرا ساتھ تجھے نصیب ہوگا۔ یہ صحابہ تھے جن کے شب و روز گزرے تو امام الانبیاء کے ساتھ، جن کی راتیں گزرے تب بھی امام الانبیاء کے انتظار میں، جن کی نمازیں گزرے تب بھی امام الانبیاء کی قیادت میں، جن کے غزوات سفر و حضر امام الانبیاء کے ساتھ، جن کے شب و روز خوشی غمی امام الانبیاء کے ساتھ، مجھے بتلائیے کہ ان کے شان اور مقام کیا بیان کرنے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک گھڑی جو ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ انہوں نے گزاری، اگر بعد میں آنے والے لوگ پوری زندگی کے عمل کر لیں، ان کی پوری زندگی کے عمل اس صحابی کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا اور امام الانبیاء کے ساتھ گزاری۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص نے سوال کیا، وہ کہتا ہے امام صاحب سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اعلیٰ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا جو وقت کے خلیفہ تھے، صحابی نہیں تھے، وقت کے خلیفہ تھے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات کیے، ان غزوات کے اندر جس گھوڑے پر چڑھ کر انہوں نے لڑائی کی، اس گھوڑے کی ناک کا جو غبار ہے اس غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کے اعمال نہیں ہو سکتے، اس غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے عمر بن عبدالعزیز کے اعمال، کیونکہ صحابی وہ ہیں لا یقاس احد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی کے مرتبے کو جو پہنچ چکے ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے اندر کتنی معروف شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے شب و روز ان کی گھڑیاں امام الانبیاء کے ساتھ گزری ہیں۔ کہ نجاشی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے، اس کی شان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو
ان کی آنکھیں خون کے آنسو بہتی ہیں، روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ امام الانبیاء کے سامنے نہیں ہے، اپنے علاقے کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے سورت انعام میں غالباً 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس شخص کا، اس نجاشی کا جس کا امام الانبیاء نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، لیکن صحابی کا شرف اس کو حاصل نہیں ہوا۔ جس کو صحابی کا شرف حاصل نہیں ہوا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے اندازہ لگائیں جو خود صحابی ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تقسیم کر دے، خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک سا مٹھی بھر 2.5 کلو یا آدھا کلو، مٹھی بھر بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس کے برابر بھی وہ اپنے سونے کو نہیں پہنچا سکتا۔ سونا احد کے برابر، اور اس نے اناج خرچ کیا صحابی نے، وہ بھی 1 مٹھی، لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا خلوص، جس خلوص کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ فرمایا کہ وہ ایسی ہستیاں تھی، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ نے غیبت میں غائبانہ طور پر ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کی خود مدد کی ہے۔ صحابہ اکرام کی جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر اللہ نے مدد کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں داخلہ دے دیا، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اللہ نے اپنی جماعت قرار دے دیا صحابہ اکرام کو۔ یاد رکھنا صحابہ اکرام کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ ان کے مقام کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ ان کے مقام کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے، چاہے پہلے ایمان لایا بعد میں ایمان لایا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کی مفسرین نے تفسیر کیا کی؟ اس سے مراد جنت ہے۔ ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو چکا، کسی کا نام لے کر امام الانبیاء نے جنتی قرار دے دیا، اور سارے کے سارے صحابہ کے لیے جب قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا، تو پھر سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں جگرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا عمل ہے، ہم نے کیا عمل کیا ہے، ہم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ہم نے زندگی 20 سال ملی، 30 سال ملی، کیا نماز بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے نہیں ہے، اور یہ گندی زبان صحابہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کی سب و روز نمازوں میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا کہ ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر تمہیں سجدوں کے نشان ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کی گواہی دی ہے۔ فرمایا یہ وہ ایسے صحابہ تھے جو آپس میں تو بڑے شیر و شکر تھے، بڑی محبتیں کرنے والے تھے، امام الانبیاء کے ساتھ بھی محبت کرنے والے، کافروں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی لیکن آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ ان کے ہر لمحے کو، ان کی ہر صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور امام الانبیاء نے اپنی احادیث کے اندر تذکرہ کیا۔ ان کی محبتیں، ان کی آپس میں رفاقتیں کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا۔ جب اللہ نے گواہی دے دی ان کی محبتیں ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی نفرتیں تھیں، ان کی عداوتیں تھیں، ان کا فلاں جھگڑا تھا؟ نہیں، ہو سکتا ہے فہم کے اندر
کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی۔ اس کی قرآن نے گواہی دے دی۔ جب قرآن کہہ دے تو پھر ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کی بات کو ماننا ہے اور ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے ان کی کوئی نفرت آپس میں نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ غالباً زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کی اور اہل بیت کی خلفاء سے دشمنیاں تھیں، زیادہ تر یہ بات کی جاتی ہے۔ اور ایک دو بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں، ان کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید کیے گئے، ان کے ساتھ جو ان کے بھائی موجود تھے، ان کے نام کیا تھے؟ ذرا کوئی ان سے پوچھے ان کے نام کیا تھے، نہیں بتائیں گے کہ وہ نام کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، یہ تینوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا حسین سے پہلے، سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوا اس کا نام ابو بکر تھا، دوسرا جو شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، تیسرا جو شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا، اور یہ تینوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بتلائیے ذرا، انصاف کا تقاضا یہ ہے، ماننا پڑے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت تھی، خلفاء سے کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ اگر کوئی آج کہتا ہے ہاں ان سے محبت نہیں تھی لیکن خالی نام رکھ لیے تھے، تو آج میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیے، اگر اتحاد چاہتے ہو، اس بات کو قبول کرتے ہو، اگر مخالف کے نام رکھنا چاہتے ہو رکھو، پھر میں مان لوں گا کہ ہاں جس سے نفرت ہو، جن سے عداوت ہو، ان کے بھی نام کوئی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نام لینا گوارا نہیں کرتے، رکھنا کیا گوارا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں مسجد نبوی سے تشریف لے کر جاتے ہیں، سیدنا علی بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں دیکھا حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اس کو اٹھا لیا کندھے پر، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ تو اپنے نانا کی شکل پر گیا ہے، اپنے والد سے اس کی شکل نہیں ملتی۔ سیدنا علی یہ بات سن کر مسکرا رہے ہیں۔ تو ان کی تو آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ سیدنا عمر کی کیسی محبت تھی کہ جب فارس فتح ہوا تو وہاں جب لونڈیاں آئی، جب وہاں سے قیدی بن کر بادشاہ کی 3 بیٹیاں آئیں، ان میں سے ایک بیٹی کو جب سیدنا حسین کے حق میں دیا، یہ سیدنا عمر نے فیصلہ کیا تھا، جب سیدنا حسین کے حصے میں دیا تو انہوں نے الفاظ یہ کہے تھے کہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ حصے میں بھی سردار کے آنی چاہیے۔ یعنی سیدنا عمر تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار قرار دیتے تھے، اور آج میں اور آپ کہیں کہ وہ آپس میں دشمن تھے، نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں۔ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، رفاقتیں تھیں، یہ ماننا پڑے گا، دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی شان عظمت کو جاننے اور ان کی زندگیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان صحابہ کی زندگیوں کی طرح، ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے ان کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان حاصل کیا امام الانبیاء سے، اور طریقہ کار امام الانبیاء کا صحابہ سے ملتا ہے۔ اگر صحابہ سے طریقہ کار نہ لیا جائے تو پھر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔